اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لطف و کرم اور فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ان سیریز کے آغاز کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ہمیں کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں، کہ تم عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ابتدا کی اپنی توحید سے اور اعلان فرما دیا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، سجدہ اسی کو روا ہے، عبادت اسی کی جائز ہے. وہ اللہ ایک ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے عقیدے کی تعلیم دی اور ذہن انسانی کو کلیئر کر دیا اس مسئلے میں کہ وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. تو یہاں تک تو تعلیم تھی عقیدے کی اور نظریے کی. اس کے فوراً بعد اب اللہ رب العزت نے جو مضمون شروع کیا ہے اس کو کہتے ہیں حقوق العباد. تو اسلام ایک بڑا خوبصورت دین ہے جس کے امتیازات میں سے بڑا اہم امتیاز یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حقوق و فرائض کا ایسا خوبصورت اور جامع نظام عطا کیا ہے کہ اس کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں ہمیں نہیں ملتی. تو عقائد اور نظریات کے فوراً بعد اب حقوق کی بات آتی ہے. تو حقوق بنیادی طور پہ دو کیٹیگریز ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. ایک تو وہ کیٹیگری ہے کہ جس کا تعلق ان حقوق سے ہے جو انسان نے لینے ہیں، جو اس کا حق ہے، دوسروں سے لینے ہیں. اولاد کا حق ہے،
والدین سے، چھوٹے کا حق ہے بڑے سے، پھر والدین کا حق ہے اولاد سے۔ تو یہ کچھ حقوق تو وہ ہیں کہ جو دوسروں سے انسان نے لینے ہیں، ما لہا جس کو کہتے ہیں، ما لہا جو اس کے لیے ہیں، جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے لازم کیے ہیں، جو اس کا حق ہے۔ دوسری کیٹیگری ان حقوق کی ہے کہ جو انسان نے ادا کرنے ہیں، یعنی وہ ما علیہا، وہ اس کے اوپر فرض ہیں، وہ اس کے فرائض ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں، تو وہ اپنے فرائض ادا کر کے دوسروں کے حقوق کو پورا کرے گا۔ تو ایک ہے حق لینا اور ایک ہے حق دینا۔ تو عقائد و نظریات کی تعلیم کے بعد جہاں حقوق کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے زور دیا حقوق ادا کرنے پہ، کہ بندہ وہ حقوق جو ما علیہا جو اس کے اوپر لازم ہیں اس نے دوسروں کے ادا کرنے ہیں، پہلے وہ ادا کرے، پہلے وہ ادا کرے۔ اب یہاں بھی ایک اہم بات ہے کہ حقوق کو پھر اس اعتبار سے بھی دو اس کی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں۔ کچھ حقوق تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسانوں سے ہے، حقوق العباد جنہیں کہتے ہیں، اور کچھ حقوق وہ ہیں جن کا تعلق مولا سے ہے، جنہیں حقوق اللہ کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب دیکھا جائے تو پھر اللہ رب العزت نے حقوق العباد کو مقدم رکھا ہے حقوق اللہ سے، کہ حقوق العباد کی ادائیگی پہلے لازم ہے حقوق اللہ سے۔ اگر حقوق العباد کی ادائیگی نہیں ہے اور حقوق اللہ کی ادائیگی ہے تو اللہ رب العزت اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے جا بجا، یہ طریقہ ہے، شریعت کا قاعدہ ہے۔ تو لہذا حقوق العباد مقدم ہیں، تو حقوق العباد میں پھر مقدم وہ حقوق ہیں جو آپ نے دوسروں کے ادا کرنے ہیں۔ تو جب حقوق ادا کرنے کی بات آتی ہے تو اب مختلف انسانی طبقات ہیں، ان میں سب سے مقدم حق جس کا اسلام نے رکھا، سب سے پہلے جن کا حق ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے، قرآنی حکم ہے، شرعی حکم ہے، وہ حق والدین کا ہے، وہ والدین کا ہے۔ تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے مان بعد حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، پھر آگے اپنے قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بلائی کرو، نیکی کرو، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، جنہیں فاقے ہیں، جنہیں ایک دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، ان مساکین کے ساتھ بلائی کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور نزدیکی ہمسایہ جو ساتھ والے گھر میں ہیں، نزدیکی ہمسائے بالکل پڑوس میں رہتے ہیں، پہلو میں رہتے ہیں، نزدیکی ہمسایوں کے ساتھ بلائی کرو۔ والجار الجنوب، اور اجنبی پڑوسی یعنی دور کے ہمسائے جو کچھ گھر چھوڑ کے آگے رہتے ہیں، دور کے ہمسائے، اسلام نے ان کے بھی حقوق متعین فرمائے۔ وصاحب بالجنب، اور اسی طرح ہم جلیس جو پہلو میں بیٹھنے والا ہے، ہم مجلس ہے، آپ کا سنگی ہے، صحبت میں بیٹھنے والا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھلائی کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان سے بھی نیکی کیا کرو جن کے تم مالک ہو چکے ہو، یعنی اپنے غلاموں سے۔ یہ اس زمانے میں غلام رکھنے کا ایک رواج تھا جس کو اسلام نے بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے تدبر و تفکر کے ساتھ اسلام نے اس کبھی رسم کو ختم کر ڈالا۔ آج دنیا میں اس کا نشان نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی یہ ترتیب ہے جو میں نے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ سے آپ کو پڑھ کے بتا دی۔ اب جب پچھلی امتوں کی بات کریں بنی اسرائیل کی، تو وہاں بھی اللہ رب العزت جب اپنی توحید کا اعلان کرتا تو اس کے فوراً بعد حقوق کا آغاز ہوتا۔ حقوق میں پھر حقوق العباد کو مقدم رکھا جاتا، اور حقوق العباد میں پھر حقوق والدین کو مقدم رکھا جاتا۔ مطلب یہ کہ یہ ہمیشہ سے اللہ رب العزت کا قاعدہ رہا ہے
جب سے انسانیت ہے اللہ رب العزت نے اسی قاعدے پہ چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، 83 نمبر آیت، جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کہ وہ وقت یاد کریں جب ہم نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہاں تک ہو گئی اپنی توحید کی دعوت، توحید کا اعلان، وحدانیت کا اعلان کہ میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، میرے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، میرے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، میں قادر مطلق ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، اکیلا تمہارا خالق و مالک اور پروردگار ہوں۔ اتنی بات کرنے کے معاً بعد اللہ رب العزت نے فوراً آگے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، دوسرا وعدہ ان سے پھر یہ لیا کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، اپنے والدین سے۔ پھر فرمایا اسی طرح قرابت دار، یتیم، مسکین، ان کے ساتھ بھلائی کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ نرم طبیعت میں، نرم لہجے میں، خوش اخلاقی سے بات کرو۔ اتنی بات کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ تو پہلے اپنی توحید کا اعلان، پھر آداب معاشرت، حقوق العباد کو بیان کیا، پھر فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ تو نماز اور پھر زکوٰۃ، ان کو اللہ رب العزت نے مؤخر رکھا، حقوق العباد کو اللہ رب العزت نے مقدم رکھا۔ تو یہ اللہ پاک نے شریعت میں یہ قاعدہ دے دیا۔ اب اسی طرح آپ کو یہی ترتیب آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں بھی ملتی ہے، اور یہاں تفصیل سے اللہ رب العزت نے اس کو بیان بھی کیا ہے دیگر تفصیلات کے ساتھ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، 23، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے، آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اٹل فیصلہ ہو گیا ہے، یہ ازل سے آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، یہ اس کا حکم ہے کہ عبادت فقط اسی کی۔ اس کے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے ہی فیصلہ یہ بھی فرمایا ہے جب اپنی توحید کی بات کی، ساتھ ہی آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین پہ بھلائی کرو۔ اب جب والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا تو یہاں پھر تفصیل سے اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر، جب والدین پہنچ جائیں بزرگی کو، بڑھاپے کو، احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو اس وقت پھر انہیں اف بھی نہ کہو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے خصوص بطور خاص ذکر کیا بڑھاپے کے عالم کا کہ اس وقت ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تو والدین جوان ہوتے ہیں، وہ کماتے ہیں، والدین اولاد کے لیے اہتمام کرتے ہیں، روزی کا اہتمام کرتے ہیں، دیگر ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو جب تک تو وہ ضروریات کو پورا کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھلاتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں، پالتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اولاد جب تک ان کی محتاج ہوتی ہے تو اس وقت تو کیونکہ اولاد نے ان سے لینا ہے، کھانا پینا دیگر ضروریات ان کے ساتھ منسلک ہیں، تو اس وقت تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اولاد ان کی تابع فرمان رہے گی، فرما بردار رہے گی۔ مگر ایک وقت آ جاتا ہے کہ اب والدین عمر کے اس حصے میں چلے گئے ہیں کہ اب وہ اس طرح سے کام کاج بھی نہیں کر سکتے، اب ان کا ذہنی اور عقلی لیول بھی وہ برقرار نہیں رہا، بات کو سمجھنے کی اور پھر معاملہ فہمی کی بھی وہ قوت نہیں رہی، بات کو برداشت کرنا اور فیصلہ کرنا یہ بھی قوت فیصلہ بھی اسی طرح برقرار نہیں رہی۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ان پہ اثر پڑتا جاتا ہے، تو جب عمر کے اس حصے میں چلے جاتے ہیں کہ اب وہ نہ اتنا کما سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو وہ بالکل تباہ حالت میں بھی چلے جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، اب وہ اولاد جن کو انہوں نے پالا، پروان چڑھایا، انہیں رزق کما کے کھلایا، انہیں چلنا سکھایا، زمانے میں جینا سکھایا، جس اولاد کو انہوں نے بڑا کیا، جس اولاد کو دیکھ کے انہیں ٹھنڈک نصیب ہوتی تھی اور جس اولاد کو دیکھ کے انہیں اپنا مستقبل روشن نظر آتا تھا، اب وہ اولاد
بڑے ہو گئے ہیں بچے، اب ان بچوں نے کمانا ہے، والدین اب بزرگ ہیں، تو وہ بچے اب جب باہر جاتے ہیں، کماتے ہیں، کما کے گھر لاتے ہیں، تو یہاں اللہ رب العزت نے بطور خاص حکم دیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اولاد جوان ہے، والدین بزرگ ہیں، تو یہاں بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اب اولاد، وہ اولاد جس کو والدین نے قدم قدم پہ سنبھالا، پرورش کی، پروان چڑھایا، پالا، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ والدین بزرگ ہو گئے، اب وہ اولاد کی طرف دیکھتے ہیں، اب وہ اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، اب اولاد نے جو ان کو دینا ہے وہ انہوں نے لینا ہے، جو کھلانا ہے وہ انہوں نے کھانا ہے، جتنی خوشی دینی ہے اتنی انہیں خوشی نصیب ہونی ہے، اب وہ اولاد کے ہاتھوں میں ہے، اب وہ محتاج ہے اولاد کے ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ویسے تو ہر کسی کو اللہ عطا کرتا ہے، مگر معاشرتی آداب کی بات کر رہا ہوں، تو اب وہ اولاد کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہاں آ کے جب یہ ایک سٹیج آ جاتی ہے تو یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے بطور خاص اس کا تذکرہ کیا کہ فلا تقل لہما اف، اس وقت انہیں اف بھی نہ کہو۔ وہ بالکل ایک ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے 3-4 سال کا، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد کرنے لگ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد کرتا ہے، مگر والدین اپنے چھوٹے بچے کی ضد کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اب بعض اوقات اس کو بولنا بھی نہیں آتا تو وہ کاف کو تا پڑھتا ہے، رے کو لام پڑھتا ہے، تو وہ بولتا بھی صحیح نہیں ہے، اب جس طریقے سے وہ بولتا ہے تو والدین اپنے بچے کے ساتھ پھر اسی طرح کے لفظ بولتے ہیں، اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنی اولاد کا خیال کرتے ہیں، تو وہ والدین جنہوں نے آپ کو پالا ہے، آپ جن کی اولاد ہیں، اب وہ عمر کے اس حصے میں چلے گئے ہیں کہ اب ان کا ذہنی توازن اور ان کا شعوری لیول، شعوری سطح وہ برقرار نہیں رہی، اب وہ بات کو اتنی جلدی سے نہیں سمجھتے، اب وہ اتنی تیزی سے فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اب وہ اتنا کماتے بھی نہیں ہیں، تو اب وہ لیول ہے کہ جس طرح اولاد کی آپ خدمت کر رہے ہیں اسی طرح ان کا بھی آپ کے حق کے اوپر حق ہے جن کی آپ اولاد ہیں، جنہوں نے آپ کو پالا ہے، تو لہذا جیسے آپ یہاں خدمت کرتے ہیں اور ساری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ویسے ہی اپنے والدین کی ضروریات کو بھی پورا کریں، ان کی بھی خدمت کریں، یہ آپ پہ فرض ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہو، بعض اوقات تم ایک بات کرو گے انہیں جلدی سمجھ آ جائے گی، بعض اوقات 2 بار 3 بار 10 بار بھی کرو گے انہیں سمجھ نہیں آئے گی بات، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ بھی کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ضد بھی کریں گے، اب وہ اصرار بھی کریں گے، اپنے جذبات کا اظہار بھی کریں گے، بعض اوقات فیصلہ جو وہ کریں گے وہ فیصلہ بھی آپ کو حالات کے موافق نظر نہیں آئے گا، تو کبھی کبھار پھر وہ جب اونچی آواز میں بولیں گے تو کبھی آپ کی دل آزاری بھی ہوگی، تو آپ یہ ساری چیزیں صرف اس اینگل سے دیکھیں کہ جب آپ بچے تھے تو آپ کا ذہن جب بالکل تھا ہی نہیں، آپ بالکل اس وقت چھوٹے تھے، نابالغ تھے، آپ کو دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا، تو انہوں نے آپ کو کتنی مشکل سے بڑا کیا اور پالا اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا، تو آج جب وہ بزرگ ہو گئے ہیں تو اب آپ کو ان کی باتیں اگر دل آزاری ہوتی ہے ان کی باتوں سے، اور اگر ان کی باتیں آج آپ کو چبھتی ہیں، اور اگر ان کے معمولات سے آپ تنگ ہوتے ہیں، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ پھر اپنا ٹھکانہ آپ دوزخ میں بنا رہے ہیں، پھر آپ کامیاب زندگی نہیں گزار رہے، پھر آپ ناکام ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی مشقتوں سے آپ کو اس لیول تک پہنچایا ہے کہ آج آپ کما رہے ہیں، آپ کو زمانہ شناسی ہے، آپ کو دنیا میں چلنا پھرنا آتا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ آتی ہے، بات کرنا آتی ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، یہ سارا کچھ انہی کے مرہون منت ہے۔ تو جب آپ کو پھر اس ماں کے سامنے آپ اپنی زبان کی تیزی دکھاتے ہیں جس نے آپ کو بولنا سکھایا، اس باپ کے سامنے آپ اپنی زبان کا زور دکھاتے ہیں جس نے آپ کے لیے خون پسینے ایک کر دیا، تو پھر آپ اپنے لیے دوزخ تیار کر رہے ہیں، پھر آپ کامیاب زندگی نہیں گزار رہے، آپ کو حقوق و فرائض کا نہیں پتہ، پھر آپ کا علم بھی کسی کام کا نہیں ہے، پھر آپ کا شعور بھی کسی کام کا نہیں ہے، پھر آپ چلتے پھرتے جاہل ہیں، ناکام ہیں، آپ ناکام ہیں۔ کامیاب شخص وہی ہے جو اپنے ماضی کو بھی یاد رکھے، اپنے مستقبل کو بھی یاد رکھے، کل آپ نے بھی بزرگ ہونا ہے، پھر آپ کی اولاد نے جوان ہونا ہے، پھر آپ نے اپنی اولاد کا محتاج ہونا ہے۔ تو کامیاب شخص وہی ہے جو ماضی کو بھی یاد رکھے اور اپنا حال بہتر رکھے، جس نے ماضی کو یاد رکھا، حال بہتر کیا، مستقبل اسی کا بہتر ہوگا۔
تو جو ماضی کو بھول گیا، اپنی حقیقت کو بھول گیا، اپنی اصلیت کو بھول گیا، تو اس کا حال تو کسی نہ کسی طریقے میں گزر ہی جائے گا، مگر مستقبل میں پھر وہ پچھتائے گا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ حکم دیا کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں نہ جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ پیار کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ، اچھی اور حسن سلوک کے ساتھ ان سے باتیں کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو والدین کے سامنے، ہمیشہ عاجز رہو، ہمیشہ منکسر رہو، ہمیشہ ان کے سامنے اپنی نظریں جھکا کے رکھو، ہمیشہ ان کا ادب کرو، ہمیشہ احترام کرو۔ آپ جو دنیا میں جس مقام پہ بھی پہنچ جائیں، آپ کی ساری کامیابی کا راز وہ آپ کے والدین ہیں۔ انہوں نے وہ آپ کی ولادت کا سبب بنے ہیں، آپ دنیا میں ان کے سبب سے آئے ہیں، پھر انہوں نے آپ کو پالا ہے، پروان چڑھایا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی ربوبیت صغریٰ اللہ پاک نے جو عطا کی ہے وہ اس کے حامل ہیں آپ کے لیے، ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ اسی لیے فرمایا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ربا یربی تربیتاً، یا اللہ جس طرح انہوں نے ہماری تربیت فرمائی جب ہم چھوٹے تھے، ہمیشہ دعا کیا کرو کہ اسی طرح مولا اب تو ان پہ رحمت فرما، جس طرح انہوں نے ہم پہ بچپن میں رحمت کی، شفقت کی، اے مولا تو ان پہ رحمت فرما۔ تو یہ والدین کے لیے اللہ رب العزت نے پھر واضح حکم دے دیا، اور پھر پوری تفصیل کے ساتھ آداب سکھا دیے اور حسن سلوک اور حقوق بتا دیے۔ تو اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، حکم دیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ پھر آگے بطور خاص والدین میں سے خصوصاً والدہ کا ذکر کیا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، والدہ جسے اس کی ماں، وہ ماں جس نے تکلیف پہ تکلیف، مشقت پہ مشقت برداشت کر کر کے اس کو سنبھالا، اس کو پالا، اور پھر 2 سال تک اب دودھ پلایا۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ حکم کیا دیتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ واو عاطفہ کے ساتھ حکم دے دیا کہ میرا شکر کرو کہ میں خالق ہوں، قادر مطلق ہوں، اور اپنے والدین کا شکر کرو کہ وہ تمہاری ولادت کا، اس دنیا میں آنے کا سبب ہے، انہوں نے تمہیں پالا ہے، پروان چڑھایا ہے، تو وہ میری شان رحمت کی، صفت رحمت کے مصداق ہیں، مظہر ہے میری صفت رحمت کے، تو ان کا بھی شکر ادا کرو جس طرح میرا شکر ادا کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو یوں نتھی کر دیا۔ تو اب جو والدین کا نافرمان ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا پھرے تو پھر اس کی عبادتیں تو قبول نہ ہوں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، کہتے ہیں ای العمل احب الی اللہ، آقا بتائیں کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے پسند ہے، محبوب ترین عمل؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور ثم ایو، پھر اس کے بعد؟ فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اب دیکھیں نماز ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے بر الوالدین کا حکم دیا آقا علیہ السلام نے، والدین سے حسن سلوک۔ تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا ثم ایو، آقا پھر اس کے بعد؟ حضور نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو جہاد جیسا عمل اس کو اللہ رب العزت نے مؤخر رکھا اور بر الوالدین کو مقدم رکھا، اور اس پہ کئی احادیث ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، یہ بھی متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی، اس نے آ کے کہا ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، آقا میں آپ کے دست مبارک پہ ہجرت کی اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں، بیعت جہاد کرتا ہوں اور بیعت ہجرت، کیوں؟ ابتغی الاجر من اللہ، اللہ سے اجر لینے کے لیے، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے اجر عطا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہل لک من والدیک احد حی، کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ بل کلاہما، دونوں زندہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتبتغی الاجر من اللہ، سوالیہ انداز میں، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے تجھے وافر اجر ملے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملے، نیکی ملے، اللہ کی رضا ملے؟ جی یا رسول اللہ یہی چاہتا ہوں۔ فرمایا فرجع
الی والدیک فاحسن صحبتہما، تو پھر لوٹ جا اپنے والدین کی خدمت کر، ان کی صحبت میں رہ، ان سے حسن سلوک کر، اللہ رب العزت تجھے بے حساب اجر عطا کر دے گا۔ اور یہاں تک کہ اگلی حدیث کنز العمال میں امام ہندی نے روایت کی، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نومک علی السریر بِرَّم بِوَالِدَيْكَ تُضْحِكُهُمَا وَيُضْحِكَانِكَ، حضور نے فرمایا تیرا گھر میں رہنا اور اپنے بستر پہ آرام کرنا، الفاظ ہیں بستر پہ آرام کرنا اپنے گھر میں، یعنی اپنے گھر میں موجود رہنا، اپنے والدین کو ہنسانا، تو اپنے والدین کو ہنسائے یعنی وہ تیری وجہ سے خوش ہوں، وَيُضْحِكَانِكَ، اور وہ تجھے ہنسائیں، وہ تجھے خوش کریں، یعنی گھر میں رہ کے والدین کے ساتھ خوشی کا، محبت کا اور ادب کا ایک تعلق ہو، اور گھر کا ماحول خوبصورت ہو۔ والدین کو جو بندہ خوش کرے اپنے گھر میں رہ کے، ہے وہ گھر میں مگر اس پہ والدین راضی ہے گھر میں مگر اس کے والدین خوش ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ، یہ اس سے افضل ہے کہ تو تلوار پکڑ کے جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا کتنا خوبصورت فرمان ہے۔ ایک شخص نے آ کے سوال کیا میری ماں کا کیا حق ہے، میرے والدین کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری دوزخ ہے، ان کے حقوق کو پورا کر کے تو جنتی بھی بن سکتا ہے، اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تو سیدھا دوزخی بھی بن جاتا ہے۔ یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اس طرح آقا علیہ السلام کی بے شمار روایات ہیں جو اس ضمن میں ہمیں رہنمائی دیتی ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص یمن سے آیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جہاد کے لیے حاضر ہوا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اپنے ماں باپ سے اجازت لے کے آئے ہو؟ جی حضور ماں باپ نے اجازت نہیں دی تو میں ایسے ہی آ گیا ہوں، ماں باپ رو رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پھر لوٹ جا اپنے والدین کی طرف، لوٹ جا واپس، فَاضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، تو جس طرح تو نے انہیں رلایا ہے اسی طرح انہیں جا کے ہنسا، اگر تو انہیں خوشی دینے کے قابل ہو جائے اور تو انہیں خوشی دے دے تو اللہ رب العزت یہ جو تو نے پچھلے دنوں انہیں رلایا ہے اس کے گناہ، یہ گناہ بھی معاف کر دے گا، اور جہاد اور ہجرت سے زیادہ تمہیں ثواب بھی دے دے گا۔ تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی روایات ہیں۔ ایک روایت میں بخاری و مسلم میں اسی طرح ایک شخص آیا ہجرت و جہاد کے لیے اجازت لینے، فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، لفظ جاہد استعمال کیا کہ اپنے والدین کی خدمت میں رہ، متفق علیہ حدیث ہے، ان کی خدمت کر اور ان کی خدمت میں رہ کے جہاد کر، وہاں جو تو جہاد کرے گا وہ تلوار پکڑ کے جہاد کرنے سے افضل ہے۔ تو سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک شخص آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ساتھ اس کے بزرگ تھا، تو حضور نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ انہوں نے کہا فقال ابی، یا رسول اللہ یہ میرے باپ ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر 3 نصیحتیں فرمایا لا تسمہ بسمہ، نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے باپ کو، اپنے والدین کو کبھی ان کا نام لے کے نہ پکارو، ان کا نام لے کے نہ پکارو، ولا تمشی امامہ، کبھی ان کے آگے نہ چلو، ادب کے ساتھ رہو، ان کے آگے نہ چلو، ولا تجلس قبلہ، کسی مجلس میں جاؤ اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک والدین نہ بیٹھ جائیں۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں بھی روایت کیا ہے۔ تو اس طرح الغرض علیہ السلام کی بے شمار احادیث ہیں، فرمایا جو ہر روز صبح کے وقت، امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا کہ ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے گا، الا کتب اللہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، اللہ رب العزت ہر بار دیکھنے سے اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو صرف محبت سے اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے 100 بار دیکھے گا 100 حج کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ہماری جنت ہمارے گھر میں ہے، ہماری کامیابی ہمارے گھر میں ہے۔ گھر کو چھوڑ کے باہر جا کے کسی مرشد سے جا کے اگر رہنمائی لینی ہے اور گھر میں جو جنت ہے اس کو نظر انداز کر لینا ہے تو پھر یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، پھر کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ تو والدین کے حقوق کو پورا کرنا واجب ہے، اسی طرح لازم ہے جس طرح اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح بندوں کے حقوق، اور بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم پھر اپنے والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کا فہم نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔